بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 112 اور آج ہے اس کی تیسری قسط اور ذکر چل رہا ہے مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام. ناظرین، پیج ہے 80، معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 55. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معرف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 کا پارہ نمبر 6 اور رکوع ہے 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. لرزتے تھے دل نازک قدم، مجبور جنبش تھے رواں دریا. خون شہزادیوں کے دیدہ تر تھے، یوں ہی کچھ دیر تک محو نظر آنکھیں رہیں اس کی. کیا گھبرا کے پھر آزاد سر کو بارے مغفر سے. کمر سے اٹھ کے تیغے جاں ستاں آتش فشاں کھولی. سبق آموز تابانی ہوں انجم جس کے جوہر سے. بعد کے آنے والے گمراہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا، جس کا فتنہ سخت گمراہ کن تھا. اس کے اتنے حالات و صفات بیان فرما دیے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابل اقتدار بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا اور فتنہ دجال میں امت مسلمہ کی امداد کے لیے ان کو آسمان میں زندہ رکھا اور قرب قیامت میں ان کو قتل دجال کے لیے معمول فرمایا. اس لیے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واشخاب بتلائے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. اس میں بہت سی حکمیں مسالے ہیں. اول یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے ہی میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ لگے گی تو وہ امت کی امداد و نصرت کس طرح فرمائیں گے؟ دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائض نبوت و رسالت پر معمور ہو کر دنیا میں نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کی قیادت و امامت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے معزول بھی نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی جو اپنے صوبے کا گورنر ہے مگر کسی ضرور سے دوسرے صوبے میں چلا گیا ہو تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر ہی نہیں بلکہ اپنے عہدے گورنی سے معزول بھی نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفت نبوت و رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کفر تھا اس وقت بھی کفر ہوگا. تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر قرآنی ارشادات کی بنا پر ایمان لائے ہوئے ہے، اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار بھی مبتلا ہو جائے گی. اس لیے ان کی علامات و صفات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا. اگر ان کی علامات و حالات مبہم ہوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں. ان علامات کے ذریعے اس کی تردید کی جا سکے گی، جیسا کہ ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور علماء امت نے ان علامات کی بنا پر اس کے قول کو رد کیا.
خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ اور دوسرے مواقع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہونا خود ان کے قرب قیامت میں نازل ہونے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے ہی کی خبر دے رہا ہے۔ آقر نے اس مضمون کو پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں بیان کر دی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔ ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو کہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا 113 اور چوتھی قسط ہوگی۔ 113 اور چوتھی قسط ہم انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ جو ایک شہر نور الخدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس کی ہر صبح شمس الضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر الدجا ہے۔